اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے کا اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کرنا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے. ہم نے ہر ایک رسول کی طرف رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مانیں. پھر جب فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے کا اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. اللہ رب العالمین نے ایسے افراد جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں بڑھ کر کے ان کے قول اور ان کے کردار میں جو تضاد اور جو فرق ہے اس کو اللہ نے یہاں پیش کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، آدمی اس میں تدبر کرے کہ کہیں اس قسم کی خرابی ہمارے اندر تو نہیں آتی. دیکھیے پہلی چیز، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے جو کچھ آپ پر جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. وہ اقرار کرتے ہیں ایمان کا کہ جتنے بھی اللہ نے انبیاء اتارے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں. جو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، اس میں 4 تو بہت مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن. اس کے علاوہ بھی جس کا پتہ نہیں ہے ہم کو، لیکن اللہ نے کہا صحف ابراہیم اور موسیٰ، ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے. سب پر ہمیں ایمان لانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لانے. لیکن یہ ایمان لانے کے بعد کام کیا کرنے ہیں؟
لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ یعنی جب ان لوگوں میں آپس میں کوئی نزاع اختلاف ہوتا ہے تو بجائے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنا معاملہ رکھتے اور اللہ کے نبی جو بھی فیصلہ فرما دیتے وہ قبول کر لیتے۔ بعد کے دور کا اگر کوئی آدمی ہو اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی نزاع اور اختلاف ہو تو اس اختلاف کو مسلم قاضی مسلم عالم کے سامنے رکھ دے یا مسلم امیر جو ہے اس کے سامنے رکھے، قرآن و حدیث سے جو فیصلہ اس کو بالعکس تسلیم کر لے گے۔ اس دور میں بھی ایسا تھا کہ آپسی نزاعات جب ہوتے تو منافقین یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے فیصلے سرداران قریش کے پاس یا یہودیوں کے بڑوں کے پاس لے کر کے جاتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان کا انکار، طاغوت کا انکار یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے اس کا انکار کرو۔ جب تمہارے اوپر کوئی معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، اب تمہارے لیے نفع ہے نقصان ہے کچھ ہے، فوراً اس کو تسلیم کر لو، بالوالو اس کو مان لو۔ اور اگر اس میں کیل و کال نکالتے ہو، کہیں اور جاتے ہو تو طاغوت شیطان کی پیروی کرتا ہے آدمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ ایک آدمی جب مومن اور مسلمان ہوتا ہے تو اپنی پوری زندگی کے تمام امور کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیتا ہے۔ یہود کا معاملہ یہ تھا نومنوں کے بعد ہونا قرب بعض پر ایمان لاتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ اہل ایمان کی یہ صفت نہیں، کسی بھی نزاع اختلاف میں اگر کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے گا فوراً اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دوسری جگہ لے کر کے جاتے تھے اپنے فیصلوں کو، اور اللہ نے کہا کہ شیطان کا انکار کریں، یعنی کہیں اور نہ جائیں، کیونکہ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا ایک شیطان کا۔ قرآن و حدیث کو جو چھوڑ کر تم کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو وہ کس کا ہوگا؟ وہ تو شیطان کا راستہ ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ پہلا کام شیطان نے کیا کیا تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے مانا؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی انا استغفار کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ یہ کرو، تم یہ کام نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو، شیطان کا طریقہ اور راستہ اختیار کر رہے ہو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے ہوئے ضلال بعید، بہت دور چلا جائے۔ آدمی ضلال بعید کہا جاتا ہے، یعنی ایسی گمراہی جو آدمی کو مخالف سمت چلاتی ہے۔ جیسے مثلا ایک ہوتا ہے راستے سے بھٹک جانا، جیسے ایک آدمی کو جانا ہے ناسک، لیکن اب وہ بجائے یہ کہ سیدھا سیدھا جو راستہ جاتا ہے اس کو چھوڑ کر کے بھٹکتا ہوا ادھر ادھر بھٹکتا ہوا کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جائے پھر وہ پہنچتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بھٹک جائے اور پھر پہنچے منزل پر۔ ایک ہوتا ہے بھٹک جانا، لیکن ضلال بعید ہوتا ہے الٹی سمتوں میں چلنا۔ آپ کو جانا ہے ناسک اور آپ دھلیہ کی سمت چل رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ آپ نے ایک قدم اٹھایا تو یہ ایک قدم آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، منزل سے جتنی دور آپ تھے اس سے ایک قدم اور دور ہو جا رہے ہیں۔ اب جتنا کلومیٹر آپ چلیں گے اتنا کلومیٹر بڑھتا جائے گا دوری، ضلال بعید مخالف سمت میں چلنے کو کہا جائے گا۔ تو یہ شیطان مخالف سمت میں آپ کو چلا رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ بہت ساری توجیحات کرتے ہیں، آج وہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمام امور کو، تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، اور جو دوسری طرف چلتے ہیں واضح طور پر اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے آدمی، کتنا بھی کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں اسلام کی عصمت اور اس کے لیے کوشش کرنے والا ہوں، کیسے بھی نعرے بازی کرے، لیکن اس نے اگر یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے انہیں بہکا دے، یعنی شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان سے جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے رسول اللہ کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھ لیں گے یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو فیصلہ اگر کروانا ہے تو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ قرآن و حدیث آپ کے درمیان موجود ہے، اس میں سے جو بھی حکم آیا بس اس کو مان لو۔
تو یہ جواب کچھ نہیں دیں گے، لیکن جائیں گے دوسری طرف عمل جو رہے گا اور منہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں، فوراً یہ نہیں کہیں گے چلو ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب یہ کرتے ہیں، یہ منافق نفاق کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے کہا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ منافق۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت پڑتی ہے، پڑتی ہے، تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں ہمارا ارادہ صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور سے فیصلہ لیتے ہیں تو قرآن و حدیث کو جب آدمی چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فساد برپا کرے گا، چاہے گھر میں، چاہے معاشرے میں، چاہے تجارت میں، چاہے زوجین کے معاملات میں، چاہے لوگوں کے لین دین میں، چاہے لوگوں کے جھگڑے نزاعات اور اختلاف میں، چاہے حکومت کے معاملات میں، چاہے رعایا کے معاملات میں، کسی بھی معاملے میں قرآن و حدیث کو اور اس کے فیصلے کو ہم نے چھوڑا، فساد برپا ہوگا اور ہم نقصان اور گھاٹے اور خسارے سے دو چار ہوں گے۔ بہت ساری مثالیں اس کی جا سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں۔ جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی تھی، ابھی دیکھیے ہمارے یہاں الیکشن آتا ہے، چھوٹی سی بات، الیکشن جب آتا ہے تو الیکشن کے اندر جس کو ذمہ دار چننا ہے، قرآن نے ضابطہ بنایا انما یامرکم تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے والا، نہایت دیندار اور نہایت ہی ایماندار۔ لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سیاست اور مذہب الگ ہے، طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہم نے کوئی یہ ووٹ ایک امانت ہے، آپ اپنا رہبر رہنما چن رہے ہو تو یہ امانت کس کے حوالے کر رہے ہو؟ تعلق کے آدمی کے حوالے، رشتے دار کے حوالے، آپ کی پارٹی جس پارٹی سے ہمدردی ہے اس کے حوالے، جو آپ کے مسائل حل کیا اس کے حوالے، یا جو پوری عوام کے مسائل کو دیانتداری کے ساتھ حل کرے گا، کرپشن، بدعنوانی اور وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو، اس کو کہاں لے کر گئے؟ طاغوت کے پاس لے کر کے چلے گئے۔ طاغوت نے جو نظام بنایا اس نظام کے تحت ہمارے یہاں ووٹنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہے کہ آج کیا ہے، ہم قیادت کا رونر ہوتے ہیں، ہم پریشان ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ مخلص آدمی، اب یہی چیز ہر جگہ ہے، اداروں کا معاملہ لے لیجیے، جماعتوں کا معاملہ لے لیجیے، مساجد کا معاملہ لے لیجیے، ذمہ دار ہم کن کو بناتے ہیں؟ جن کے پاس دولت ہے ان کو بنا دیتے ہیں، جو سماج میں کچھ اثر رکھنے والے ہیں ان کو بنا لیتے ہیں۔ اس کی آبادی کی جو کوشش کرنے والے ہوں، جو اس کے اندر مسلیان کو جوڑنے والے، ایسے کام کرنے والے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ راغب ہوں، یہ سب کی کوشش کرنے والے ہیں۔ یہ خدمت کا ایک موقع ہے، ایک مقام ہے۔ ایسا ادارہ جس کی ترقی کی کوشش کرنے والے یا اپنے عہدے کی بقا اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اسکول کے ادارے دیکھو، یہ تمام چیزیں۔ اب اسی طریقے سے ہر چیز میں غور کرتا چلا ہے آدمی اور آگے بڑھیے۔ آپ سے نزاعات اور اختلافات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کورٹ اور کچہری ہوتا ہے، حالانکہ سب چیز کا فیصلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، چاہے مالی معاملہ ہو، ترکے کا معاملہ ہو، چاہے زوجین کا معاملہ ہو، ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اب مرد نے طلاق دیا تو چونکہ ہندوستان کے اندر قانون عورتوں کے لیے بڑا زبردست، یعنی ایسا قانون ہے جس میں مرد بالکل مجبور ہو جاتا ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عالم کے پاس سے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت تو اس کے ساتھ سول کوڈ کی بحث چل رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو کھاوٹی کا معاملہ ہے یہ رہنا چاہیے، بالکل لگنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جہاں آدمی کا یہ معاملہ ہوا تو شریعت نے کیا اس کے لیے احکامات دیے کہ لڑکی کو کیا ملنا چاہیے؟ عدت، اس کی جو رقم ہے وہ مہر اگر نہیں دیا ہے تو وہ دینا ہے، جو چیز تحفے میں اس کو دے دیا ہے، جو چیز اس کو مالک بنا دیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، ورنہ دوسری چیزیں جو ہے لین دین کہ وہ ہو جائے۔ اور اگر اس نے طلاق کا خلا کا مطالبہ کیا ہے تو اس نے کچھ دیا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا اور مہر واپس ہوگا۔ شریعت کے احکامات بالکل واضح ہیں۔ اب کھاوٹی وغیرہ کا جو تصور ہے یہ اس سلسلے میں کس بنیاد پر ہوا؟ خاتون خانہ جو ہے اس کا نکاح ختم ہونے کے بعد اس کا ذمہ دار ولی ہو جاتا ہے، اس کا بھائی اس کے باپ ہو جاتے ہیں، لیکن شوہر پر لگا دی جاتی ہے، تو وہ صاحب اس کی وکالت کرنے لگے، غیر مسلم تھے، بڑے زوردار انداز میں کہنے لگے کہ نہیں لگنا چاہیے، بہت ضروری ہے، تو میں ہنسنے لگا
مولانا ایک بات بتائیے انکل، تقریباً 20 سال پرانی بات ہے، مولانا تصور رحمانی کی دکان پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کے ہم کپڑا لے کے آئے تھے، تو میں نے کہا ایک بات یہ بتائیے کہ اگر آپ کی پتنی اللہ نہ کرے کہ ایسا اگر اس کا کسی سے غلط سنبندھ، آپ کیا کرو گا؟ بولے طلاق دے دوں گا، بولے وہ کورٹ جائے گی اور کورٹ کھاپی لگا دے گی، تو اس کی آواز ہی بند ہو گئی اس کی، بہت سارے پہلو ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا جسٹس کلدیپ سنگھ کا، اس کے پیچھے کے پورے بیک گراؤنڈ کو آپ پڑھ جائیں گے، میں نے اس وقت کتابات کی ہے، ہمارے یہاں سب موجود ہے۔ اب ہم تاغوت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب 3 طلاق کا قانون آیا، جب حلالے کے مسائل پر اسلام کا مذاق اڑایا گیا، حالانکہ اسلام میں ہے نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں، مشروع طریقہ حرام ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کسی نے اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا 2 دن 4 دن کے بعد، سال بھر اگر رکھتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حلالہ کرنے والا کروانے والا کرائے کا سامی، اللہ کی لعنت اللہ کے نبی نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پکڑ کر لام ان کو رجم کر دو۔ یہ پھر ہمارے یہاں جو کورٹ وغیرہ جاتے ہیں، پھر کورٹ میں جانے کے بعد کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اس سے لوگ واقف ہیں اچھی طرح۔ لڑکیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، کیسے گھرانوں میں لوگ رشتہ نہیں کرتے، لڑکوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے جو جوابی اور انتقامی کارروائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد والدین میں اتنی دوری ہو جاتی ہے، اولاد کے ترقی کے مسائل، یہ تمام چیزیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ قرآن و حدیث کو ماننے والے، اوپر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اپنے فیصلے ایمان کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ مانتے ہیں تو پھر اس پر عمل کر۔ وہاں کیوں گئے مانتے ہیں تو یہاں ایک رکاوٹ نہیں ہے، یہاں پر وضاحت نہیں ہے، یہاں پر بتائی نہیں یہ باتیں، اس کے بعد تم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جب ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس اگر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا، اور وہ تو ہمارا ارادہ تھا کہ اس کو ذرا سا سزا دے میں کچھ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، تو سزا دے گا، وہ ظلم کرے گا تو کیا اللہ رب العالمین کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے؟ کیا اللہ قیامت کے روز اس کے ساتھ نہیں کرے گا معاملہ؟ اس کو سزا نہیں ملے گی اگر دنیا میں نہیں مل سکی کسی وجہ سے بچ گیا تو؟ ہم انصاف کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ ہم کو کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، کس وقت ہم کو کس چیز پر عمل کرنا ہے اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے شریعت پر عمل کیا یہ سوال کیا جائے گا۔ جذباتی ہو کر کے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کیا اس کے لیے گئے تھے کہ اس کو کچھ سزا دے دیں، پنشمنٹ دے دیں، اس کے لیے؟ آپ اس کے لیے نہیں گئے معاف کرنا، آپ نے طاغوت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، طاغوت کی طرف گئے، شیطان نے آپ کو بہکا دیا، آپ نے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی۔ حقیقت یہ ہے، آپ کہیں کچھ بھی، جیسے یہ منافق آ کر کہتے ہیں صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا تاکہ سیدھا ہو جائے۔ اب دیکھیے آگے، اولئک الذین یعلم ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ دل ملتے ہیں کب جانتے ہیں؟ میل ملاپ کب ہوتا ہے؟ صحیح فیصلہ کب ہوتا ہے؟ دل کو اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب قرآن و حدیث کو آدمی مانتا ہے، کتنا بھی نقصان ہو کتنا بھی فائدہ ہو۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ بخوبی روشنی سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے الفاظ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجیے۔ یعنی اب دیکھیے میں اوپر سے جو بات کہتا آ رہا ہوں، قرآن جو کہہ رہا ہے معاف کیجیے گا، جو اللہ تعالیٰ اوپر سے جو بات کہہ رہا ہے عمل کرنا ہے۔ اب یہ تو ان کی غلطی کیا تھی جو ان لوگوں نے کر لی ہے، اور غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مصیبتیں بھی آئی ان کے اوپر۔ اب عام مومن اور مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ ان سے چشم پوشی کیجیے، ٹارگیٹ نہیں کرنا ہے، مجلس میں جب بیٹھے جب ان کے بارے میں یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ہم کو اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا ہے، نقاد اور مناظر بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے مناظروں کی، مصلح بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی
یزکیہم تزکیہ کرتے تھے، صفائی کرتے تھے، ان کو نرمی سے سمجھانا، دل میں ان کے بات اتر جائے ایسی بات بولنا کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر اللہ کے احکامات کی فرما برداری کریں گے ہو سکتا ہے رب العالمین وہ جو رشتہ ٹوٹا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر رشتہ دے دے گا رب العالمین، بہت اچھا بر اور بہت اچھا گھر دے دے گا رب العالمین، وہ ساری مصیبتیں بھول جائیں ایسا ہو سکتا ہے، مت کرو، اللہ کو راضی رکھو، اللہ راضی رہے گا سارے حالات درست کر دے گا، اور اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ہم خود مصیبت میں پڑ جائیں گے، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے، لیکن ہم کو یہ کرنا ہے کہ انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، انہیں نصیحت کرتے رہیے، چشم پوشی کیجیے ایسے لوگوں سے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، یہ جو آیتوں میں ہم پہلو پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، سماج اور معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، فساد کی بنیاد پر مصیبتیں آتی ہے، ساری چیزیں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہم نے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جو شخص رسول کا نافرمان ہوگا وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ ابھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا منکرین حدیث کا، اور کئی شکلوں میں یہ چل رہا ہے، بعض لوگ کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس میں طبقات گرائے لوگوں نے، بعض لوگ چند حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ اکثر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، صرف وہ قرآن کو ماننا ہے، یہ الگ الگ دعوے ہیں۔ اور ان لوگوں کے جو دعوے ہیں انکار حدیث کے، ایک لبادہ انہوں نے اڑا ہے، کون سا؟ ایک لبادہ یہ اڑا ہے کہ بھائی ہم قرآن کو مانتے ہیں، اب قرآن ایک عظیم سب سے عظیم کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے جب قرآن کا نام آتا ہے تو اس کی عظمت دل میں آتی ہے، اس کے سامنے بندہ مومن پھر کسی چیز کی بات نہیں کرے گا، کلام الہی کی، لیکن یہ کلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ جتنے بھی طبقات منکرین حدیث کے قرآن نہیں مانتے، پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں نہیں مانتے جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اصل دیکھیے کوئی ایک صحیح حدیث، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے کوئی ایک صحیح حدیث۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا علم کم ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ ماہرین سے جا کر سوال کریں، ماہرین من سے جا کر پوچھیں۔ جیسے منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، عذاب قبر قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ پہلی چیز تو یہ بڑا عجیب اصول ہے، کیا جو چیز قرآن میں نہیں آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ صلاۃ نماز قائم کرو، لیکن ایک رکعت میں کتنے رکوع اور کتنا سجدہ کرنا ہے یہ نہیں بتایا تفصیل، یہ سب حدیث میں وسجدی والقید ہے، قرآن میں سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جب جمعہ کو روز ندا دی جائے، ہر اذان کے لیے ندا دی جاتی ہے، وہ ندا کیا ہے؟ کیسے لوگوں کو بلائیں گے؟ کیا لوگوں کے نام کی لسٹ رہے گی اور مسجد کھڑا ہو کر کے پکارے گا، پھر ہر مسجد والے اپنا حلقہ بنائیں گے کہ یہاں تک کا تو پکارنا ہے، اس کے آگے میں ایسا تو چلے گا؟ یہ اذان تو حدیث میں ہے۔ اب لوگوں قرآن میں نہیں ہے تو اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم۔ جب سے زمین و آسمان بنائے مہینوں کی کل گنتی 12 ہے، اب یہ 12 لائے کہاں سے آپ؟ وہ کون کون سے 12؟ اس میں 4 حکمت کے، وہ کون سے؟ یہ حدیث میں ایسی بے شمار چیزیں بیان کی جا سکتی ہے۔ پہلے میں پارے میں والا ایسا ہی ہے ضربہ مسلمان بہت وما فوقا، اللہ شرماتا نہیں ہے۔ مچھر کی بھی مثال دے گئی، قرآن کی کسی آیت میں مچھر کا ذکر نہیں، یعنی مثال نہیں بیان کی گئی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرماتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ پیش کرنے میں۔ تو یہ مثالیں اللہ نے حدیث میں بیان فرمائی، ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ پھر میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی کو ماننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے کہ آپ جب مدین سے لوٹے، راستے میں آپ کو نبوت ملی، فرعون کے پاس آپ گئے، آپ نے دعوت دی، اس نے انکار کیا، عذاب آیا 3،
والجراد والکمل والضفادع، مینڈک کا عذاب، جوں کا عذاب، دیمک کا عذاب، خون کا عذاب، یہ 3 عذاب آیا۔ دیمک کا عذاب آیا، عمارتیں گر جاتی تھی، سارے دن کھڑے رہتے تھے دیمک۔ مینڈک کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک بات کرنے کے لیے منہ کھولے تو مینڈک اڑ کر کے منہ میں جاتا تھا، اتنی خطرناک صورت ہے۔ خون کا عذاب، تمام کنویں پانی کے خون ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے، ہم لوگ اب سرکشی نہیں کریں گے، پھر وہی حرکت۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے، نکل گئے، فرعون لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، غرقان ہوا، پورے لاہور کے ساتھ ڈوب گیا فرعون۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے جا کر ایک جگہ روکا اپنے وادی طے میں، اور اب دور پر گئے۔ قرآن میں 30 اور 40 دونوں ہے، بعد میں تعداد بڑھا کر 40 کر دی گئی۔ جب آپ وہاں دور پر گئے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو تورات کی تختیاں دی اور وہی لے کر آپ آئے، اور جب اپنی قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو نگراں اور ذمہ دار بنا کر گئے تھے۔ آپ نے جب شرک کو دیکھا تو آپ انتہائی غصہ ہوئے اور اپنے بھائی کو پکڑا اور کہا میں نے تجھ کو ذمہ دار بنایا تھا، کہ بالوں کو پکڑا، بہت غصہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا اے میرے ماں جانے، اے میری ماں کے بیٹے، میرے مازاد بھائی، بڑا پیارا جملہ ہے، نرمی ہے۔ کہا تم لوگوں کے سامنے مجھ کو اس طرح نہ کرو، میں نے پوری کوشش کی لیکن شرکت دی ان لوگوں نے۔ تو تورات اس وقت تو ملی، اس سے پہلے کس چیز کا انکار کر رہا تھا فرعون؟ کتاب تو اس وقت ملی، کس چیز کا انکار کر رہا تھا؟ حدیث کا، نبی کی بات کا، پوری قوم کے ساتھ گرکاب ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ماننا ضروری ہے، بے شمار دلیل ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے، ایک حدیث ایسی نہیں ہے، لیکن یہ جاہل نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں، جیسے ایک بڑا نام مولانا، کچھ لوگ ہیں اس میں اور بھی کہ 3 حدیثوں کا انکار کیا مولوی صاحب نے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ والی جو روایت ہے، کہا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جذباتی نعرے رہتے ہیں، اسی لیے میں یہ بحث یہاں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق النبی کہا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہا ہے۔ اس طرح میں کیسے مان لوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ صدیق کہہ رہا ہے، اس کو یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، جھوٹا کہہ رہی ہے حدیث۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کی مقام اور اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ایک حدیث قربان کر دی جائے، مگر نبی کی عظمت کو قربان نہیں کیا جائے۔ بظاہر یہ جذباتی بات، جب آدمی سنتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک حدیث اور چند آدمی قربان نہیں، یہ حدیث کئی جگہ ہے۔ قیامت کے روز بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ کہ ہماری بخشش کے لیے اللہ سے گزارش کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی 3 جھوٹ کا تذکرہ کریں۔ اب اس میں سے 2 تو قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے۔ 2 پہلا یہ کہ جب قوم کے لوگوں نے میلے میں جانے کے لیے کہا تو آپ نے کہا تو میرے جو بقال ہے سکے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا رات بہت ہو گئی ہے، میں بیمار ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ نے بتوں کو توڑا۔ آپ نے خود کہا میں بیمار ہوں، اب اس کی توجہ کی جاتی ہے، وہ بیماری روحانی سے بڑی بیماری کیا ہوگی کہ پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے بتوں کو توڑا اور قوم نے آ کر پوچھا تو کہا یہ بڑا ہے، کسی نے توڑا ہے، کسی سے پوچھو۔ خود آپ نے ایک کام کیا اور کہا کہ اس سے پوچھو، قرآن نے نقل کیا ہے، تو آپ قرآن کی آیتوں کا انکار کر جائیں گے۔ اور اگر یہی اصول بنا لیا جائے کہ کسی آیت کی حدیث سے کسی نبی کی کسی بات کا ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوتا ہے، بس اس کو پیش کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ بات دیکھا جائے تو کذب کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے نشانہ خطا کرنا، نشانہ خطا کرنا۔ جھوٹ جو ہمارے یہاں معاشرے میں بولا جاتا ہے، جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ 3 شرطیں اس میں ہونا چاہیے۔
سامنے والے کو دھوکہ دینا، اپنا فائدہ حاصل کرنا اور اس کو گمراہ کرنا، یہ جھوٹ ہے. ورنہ ایک خلاف واقعہ بات، اس کے لیے الگ الگ عیسائی کئی توریہ بھی کہا جاتا ہے، جو جھوٹ بھی. جیسے مثلا ابھی ہم بیٹھے ہوئے، اچانک کوئی صاحب گھڑی پوچھے کتنا بج رہا ہے، اب میں گھڑی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھوں، کہا 9:10 ہو رہا ہے، جبکہ 9:10 نہیں ہوا ہے، ایگزیکٹ 11:50 ہوا. تو مجھ کو جھوٹا بول رہی ہے؟ بولے گا جھوٹا؟ کوئی بولے گا جھوٹا؟ کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ کوئی چیز نہیں موجود ہے. لیکن واقعہ خلاف میں واقعہ بات، یہ 1-1.5 سیکنڈ 10-20 سیکنڈ میں نے نہیں پکڑا، تو اس میں کوئی مقصد دھوکہ دینے کا، اپنی فائدہ حاصل کرنے کا، سامنے والے کو گمراہ کرنے کا نہیں. یہ ہے نشانہ خطا کرنا، توجہ کی جاتی ہے. اور اگر یہی اصول بنا لیا جائے کہ نبی کی عصمت پر حرف آتا ہے، تو قرآن کی ایک آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان، مجھ سے جو شیطانی عمل ہو گیا قتل کا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے عظمت نبوت کا تقاضا ہے یہ کہ اس آیت کو نہ مانا جائے، نہ قربان کا، یہی بولیں گے. جہالت علم نہیں ہے. قرآن و حدیث، آپ کو لگتا ہوگا جملہ سب کو بولنا ہو، حدیث کا انکار کرنے والے معمولی سی عقل نہ ہو کر کے بے عقلی کی بات کرنے والے. اب اس میں کہتے ہیں فلاں نے بھی کہا، وہ فلاں کی بات جانے دے، تم نے کہا اچھا. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اسے ایک حدیث کا انکار نہیں ہے، اگر آپ اسے ایک حدیث کو چھوڑ دو گے تو اس کو جتنے راوی ہیں انہوں نے جتنی روایتیں بیان کی ہیں سب پر اعتراض ہوگا، سب قابل اعتراض ہوگی، سب کو چھوڑنا پڑے گا. اور پھر جتنے محدثین نے ان راویوں کو صحیح کہا ہے وہ تمام کے تمام محدثین بھی مشکوک ہو گئے. پورا حدیث کا وہ ڈھائی، یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے، ایمانی بات کیا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. بڑی پیاری بات کہی انہوں نے. کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے ہمارا دماغ میں نہ بیٹھے، تو کہا کہ اپنے علم اور اپنے عقل کو ناقص کرا دو، قرآن و حدیث کو قابل کہ اللہ نے صحیح کہا، رسول نے صحیح کہا، بس سمجھ نہیں سکا، اور پھر ماہر فن کے پاس جاؤ وہ سمجھائے گا. ورنہ اس طرح اگر دیکھیں کہ ٹکراؤ تضاد، اس پر اگر بات کریں تو بات بڑی طویل ہوگی. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا رب موسیٰ و ہارون، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون، کہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون، ترتیب بدل دی. کیا کریں گے اس کو؟ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اس میں کوئی ٹکراؤ ہوتا تو اختلاف کثیر پاتے آپ، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تدبر کرو. ایک ملکی نے حدیث سے ہمارا سابقہ پڑھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو قرآن پڑھو، سورہ کہف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذوالقرنین کے واقعے میں وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ. آپ ایسی جگہ گئے جہاں آپ نے سورج کو کیچڑ میں ڈوبتا ہوا دیکھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. معاف کیجیے گا. أَلَمْ تَرَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکالے. سورج نکلتا ہے سورج نکلتا ڈوبتا تو ہے نہیں، وہ تو اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے. جب زمین اس کے سامنے جاتی ہے تو دل ہو جاتا ہے، اور پشت پر آتی ہے تو رات. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اب موٹی عقل ہوتی ہے اصل میں، لوگوں کو علم کم ہوتا ہے. بقا دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت ذوالقرنین نے یہ دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہہ رہے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے، برابر.
آج نہیں، قیامت تک جب بھی ہم صبح اٹھیں گے تو کدھر سے نکلتا ہوا دیکھیں گے سورج کو؟ مشرق سے. یہ مشاہدہ ہے. سورج کی حقیقت نہیں بیان کی، اللہ تعالیٰ مشاہدہ بیان کرتا ہے. اس کو اور زیادہ اچھے ڈھنگ سے سمجھ لیجیے. بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں. آپ بچے کو گود میں لے کر نکلے گلے میں، کچھ دور پر ایک منڈپ لگا ہوا تھا، لائٹ لگی تھی، اب وہ لائٹیں گھومتی بھی دکھ رہی تھی. آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا دیکھ گھوم رہی ہے. آپ یہ مشاہدہ بتا رہے ہیں، اس کی حقیقت نہیں. جب اس کی حقیقت پر بات کریں گے تو کہیں گے چل بوجھ کر. مشاہدے اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں مشاہدہ بتا رہا ہے اور قیامت تک ہم سورج کو نکلتا اور ڈوبتا دیکھیں. جب سورج کی حقیقت کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یہ اپنے مسخر پر تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. اٹھائیے سورہ یاسین. اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان کی. جب علم کب ہوتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. منکر حدیث کا جو طبقہ ہے جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا، ایک تو کچھ، ایک تو بہت سارے. ایک تو یہ اب جیسے عذاب قبروں کا انکار کیا. ہماری ایک منکر حدیث سے گفتگو بھی، ہم نے اس سے پوچھا کس بنیاد پر آپ عذاب قبروں کا انکار کر رہے ہیں؟ تو ایک تو کہتا ہے کہ اس لیے قرآن میں نہیں ہے. تو اس پر بہت سارے جوابات دیے کہ آپ یہ اصول مانتے ہیں. ہم کیا کہ جس چیز قرآن میں نہیں ہے وہ نہیں مانتا ہے. آپ کا یہ اصول ہے تو ٹھیک ہے بھائی، گدا حرام ہے یہ بتاؤ. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ گدا حرام ہے، تو کل سے کھاؤ اس کا گوشت. یہ تو حدیث کے اندر ہے کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا گدا حرام ہے، اور اس میں تو چند جانوروں کا صرف ذکر ہے. ایک خنزیر کا ذکر ہے اور باقی تو جن کا ذکر نہیں ہے وہ سب کھاؤ گے آپ. کیا اصول ہے؟ خیر، مردے کو تفریح کیسے کی جائے؟ قرآن میں نہیں ہے. شیخ الاسلام ہے محمد ناظرین مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا منکرین حدیث سے مناظرہ ہوا. تو آپ نے کہا آج میں مناظرے میں کچھ نہیں کروں گا، تم کو جتنا بولنا ہے بولنا. خوب دلیلیں دی، دھواں تقریریں کی، خاموش بیٹھے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹیبل لاؤ. تو ایک ٹیبل لایا گیا، ہوٹلوں میں جو رہتا ہے جس پر چائے کا کپ وغیرہ رکھتے ہیں، رکھ دیا گیا. آپ نے اس پر سفید چادر ڈلوا دی. کہا ایک منکر حدیث کی لاش ہے، قرآنی طریقے سے اب اس کا سب کرو کریا کرم. اب میں الگ ہے نہیں قرآن میں، کیونکہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں کیا ہے، کوا کھڈا کھودا اور دفن کر دیا. تم بھی کھڈا کھودو اور دفن کرو. نہ نہلانا، نہ دھلانا، نہ جنازے کی نماز، نہ جنازہ، کچھ نہیں. کندھے پہ اٹھاؤ، ایک چوٹ پہ وہ اٹھایا اور لے جا کر دفن. تم اس کی تدقین کرو قرآنی طریقے سے. اب وہ پریشان، کہا جلدی کرو بھوکا سا جائے گا. بھاگ کے نکل. کہا نہیں. ایک صاحب ہے کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کیسے عذاب؟ میں نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت پہلے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. فرشتے روح نکالتے وقت ان کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں. یہیں پر ٹھکائی چالو ہو جاتی ہے مجرم کی، گنہگار کی. تو تم اس کا انکار کرو گے. قوم عاد، قوم ثمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گرکاب ہوئی، عذاب ہوا دنیا میں یا نہیں؟ قیامت سے پہلے ہوا یا نہیں؟ خاموش. ان کا یہ تھا کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے دیا نا، اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. تو تمہارا اعتراض تو حدیث میں نہیں، قرآن میں چلا گئے. انکار حدیث. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جو رسول کو نہیں مانتا، جو حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا اور قرآن کا منکر ہے. ہر منکر حدیث قرآن کا منکر ہے. ہر منکر حدیث قرآن کا انکار کرتا ہے. یاد رکھیے، جتنی حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں اس کا مضمون کچھ نہ کچھ قرآن میں پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ قرآن میں پایا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ایک روایت پر اعتراض کرتے ہیں لوگ. ہماری ایک سے گفتگو ہوئی تو کہنے لگا کہ دیکھو اس حدیث میں تو کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر کے نہا رہے ہیں. یہ نبی کے کپڑے اتار دینے ہیں یہ حدیث، اس کو کیسے مانیں گے جس پہ کپڑے اتار دیے جائے نبی کے؟
میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے جب غلطی ہوئی تو ان کے کپڑے اتر گئے، وہ پتوں سے ڈھانکنے لگے، تو یہ علیہ چلے گی کیا تجھ کو جو کپڑے اتار دیتی ہے؟ یہ حالت بتا رہا ہوں ان لوگوں کی، لا یہ بتا رہا ہوں، یہ اصل میں وہ جو چیز اصل ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو لے لیا، اگر غلطی کریں گے تو نعمتیں چھین جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسی قوم اعتراض کرتی تھی، کون تھے لوگ؟ ارے منڈا سلوا اترا، اپنی آنکھوں سے فرعون کی پورے لشکر کو ناکام ہوتے دیکھا، عذاب آتے دیکھا، دیکھ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے یتیم عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو عصا بنتے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب دریا پار کیا تو کیا کیا؟ پوجا کرنے لگے بچڑے کی، اتنے سرکش تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کر جنگ کرو، فتح کی نوید اور خوشخبری اللہ سناتا ہے، کہا موسیٰ اس کا رب جا کر لڑے، اذا بندہ رب کا مقاتل انا ہونا قائد، جب فتح ہو جائے تو ہم کو، وہ ایسے مان لینے والی قوم تھی۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ کہتے ہو جیسے مزاج کے تھے ویسے انداز میں ان کو سمجھایا ہے۔ خیر، تو اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، جب غلطی ہو گئی تو آتے اور توبہ کرتے، غلطی اگر ہو جائے اس کو مان کر استغفار کرنا، یہ دیا ہے۔ رسول جب تک زندہ تھے ان کے پاس آتے، اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اب خود استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ جب بندہ استغفار کرے گا اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا۔ ایک بندہ ہے مومن، اگر کسی وجہ سے کہیں شیطان بہکا دیتے اس کے قدم بھٹک جاتے ہیں تو اس کو کرنا کیا ہے اور اس سے نکلنا کیسے ہے، یہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور استغفار کا ذکر ہے تو استغفار کہا جاتا ہے جو گناہ ہم نے کیا اس سے توبہ، آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کرنے کا عزم اور اللہ سے وعدہ۔ اب ایک آدمی کورٹ میں کیس داخل کر دیا، اب کسی نے جا کر کے بتایا بھائی یہ کھاوٹی وغیرہ اور یہ تمام چیزیں تو شریعت میں نہیں ہے، چھوڑ دے بھائی، تیرے نام پر ہے تو کیا ہوا، لیکن ترکہ تو بہرحال تیرے بھائی کا بھی، اگر تیرے ابا نے غلطی سے تیرے نام پر خرید لیا ہو پلاٹ تو مت حق مار، ٹھیک ہے بھائی مان لیا، اب وہ توبہ کرنا ہے، لیکن کیس چالو اب تو چلا گیا کورٹ میں تو کیا کر، تو اس کو سیدھا بھی تو نہیں کر، اس کو سیدھا کرو، چھوڑ دو وہ مطالبہ اور شریعت کے مطابق کرو، ورنہ ایک آدمی وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے، یہ معاملہ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اب صحیح مومن کی یہاں پر پہچان بتائی جا رہی ہے، میں صرف ترجمہ کر دوں گا، وہ تو کافی ہو چکا ہے۔ اس کے ذمہ میں ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک واقعہ جو سند صحیح ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ آپ کو بتاؤں گا، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ سن لو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو دوسروں کو حاکم مانتے ہیں، دوسروں کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، وہ سن لیں میں اللہ کیا فیصلہ کر رہا ہے، اور پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لینے، تو یہ مومن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین زندگی کے ہر معاملے میں تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ کرنے اور تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کی توفیق دی۔ جو بھی فیصلہ اس کو خوشدلی کے ساتھ پورے دل کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق دی رب العالمین۔ اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبات پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ ہدایت دینے والا، توفیق دینے والا رب العالمین تو ہے، ہمیں ہدایت دے، توفیق دے اور اس پر ہم کو جمع دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك